ہے جذبہ جان نثاری کا، سبق ہے بردباری کا، مہینہ غم گساری کا، مہینہ غم گساری کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین، نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر زید ملک ہوں اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے بیوی کی میاں کے ساتھ ہمدردی۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کے تقدس کو، اس رشتے کے تعلق کو ایک خوبصورت لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ لفظ لباس ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو ایک معجزہ قرار دیا ہے، اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس کی آیات میں، اس کی نشانیوں میں ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہارے درمیان اور تمہاری بیویوں کے درمیان محبت اور مودت پیدا فرمائی۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، تفکر کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کس طرح اپنے خامند کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک کر سکتی ہے۔ تو اس میں جو سب سے اہم بات اور ابھری ہوئی بات ہے وہ خامند کی اطاعت ہے۔ ایک نیک بیوی پر لازم ہے کہ وہ اپنے خامند کی اطاعت کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک بیویوں کا ذکر کرتے ہوئے، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ۔ نیک بیویاں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ واضح کرنا چاہیے کہ فرما برداری ہر کام میں نہیں ہوگی، صرف اس کام میں ہوگی جو کام بذات خود اچھا کام ہے اور اس میں کوئی خلاف شریعت بات نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ مخلوق کی اطاعت خالق کی معصیت میں نہیں ہوگی۔ مخلوق میں کوئی بھی ہے، خامند ہے، والد ہے، استاد ہے، باس ہے، کوئی بھی اتھارٹی ہے، اگر وہ کوئی حکم دیتا ہے ایسا جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہے تو وہ حکم نہیں مانا جائے گا، وہ کوئی بھی ہو۔ یہ ایک اصول وضع کر دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بعض خامند ایسے ہوتے ہیں جو بیویوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ برقع نہ پہنیں، حجاب نہ کریں، اسکارف اتار دیں، یا یہ حکم دیں گے کہ والدین سے نہ ملیں، بہن بھائیوں سے نہ ملیں، اجازت نہیں ہے۔ تو یہ خلاف شریعت حکم ہے، اس میں اطاعت نہیں ہوگی۔ حجاب کا حکم ہے قرآن میں، حدیث میں، صلہ رحمی کا حکم ہے، تو والدین سے ملنا جو ہے وہ صلہ رحمی ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی شخص صلہ رحمی سے روکتا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ حدیث میں آتا ہے، لا يدخل الجنت قاطع الرحم۔ جو شخص قطع رحمی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو اطاعت تو ہے لیکن اچھے کاموں میں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگ ایسے ہیں جن کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگ جاتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی یہاں تک کہ واپس لوٹ آئے اپنے آقا کے پاس۔ اور دوسرا وہ خاتون ہے جو اپنے خامند کی نافرمانی کرتی ہے یہاں تک کہ وہ پشیمان ہو
اور پھر سے فرما برداری میں لگ جائے، اس کی دعا قبول ہوگی، ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ بیوی کی خامند کے ساتھ ہمدردی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر خامند موجود ہے، یعنی کہیں سفر پر نہیں گیا ہوا، تو وہ نفل عبادت خامند کی اجازت کے بعد کرے۔ نفلی روزے ہیں تو وہ اس وقت تک نہ رکھے جب تک خامند اجازت نہ دے۔ اگر خامند کی اجازت کے بغیر اس نے کوئی نفلی عبادت شروع کر دی ہے، جیسے روزے وغیرہ ہیں، تو خامند روک سکتا ہے اس عبادت سے۔ خامند کو یہ حق حاصل ہے اور بیوی کو اس کی اطاعت کرنا ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بیوی جو 5 وقت کی نمازی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے خامند کی فرما بردار ہے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ ایک ضمانت دی جا رہی ہے، ایک گارنٹی دی جا رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسی خاتون جو نماز پڑھتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے خامند کا کہا مانتی ہے، وہ جنتی ہے، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ ایک پہلو خامند کی اطاعت کا یہ بھی ہے کہ بیوی خامند کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے۔ خاص طور پہ اگر خامند کو یہ بات پسند نہ ہو تو بہتر ہے کہ خامند کی اجازت لے لی جائے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی خاتون کے لیے یہ جائز نہیں کہ کسی ایسے شخص کو گھر آنے دے جس کا داخلہ خامند کو پسند نہیں، اور اسی طرح کسی خاتون کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ گھر سے باہر جائے اگر اس کے خامند کو اس کا گھر سے باہر نکلنا پسند نہ ہو، اور اسی طرح خاتون پر یا بیوی پر لازم ہے کہ وہ اپنے خامند کا حکم مانے اور اس کے حکم پر کسی دوسرے کے حکم کو فوقیت نہ دے۔ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے۔ ایک حدیث جس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ خاتون جو اس حالت میں فوت ہوتی ہے کہ اس کا خامند اس سے خوش تھا، تو اسے بھی جنت کی ضمانت دی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اگر اس حالت میں خاتون فوت ہوتی ہے کہ اس کا خامند اس سے راضی ہے تو وہ جنتی ہے۔ ایک مسئلہ جو علماء بیان کرتے ہیں وہ حقوق زوجیت کی ادائیگی کے حوالے سے ہے۔ اس کے بارے میں بھی حدیث نبوی ہے کہ اگر خامند اپنی بیوی کو بلاتا ہے حقوق زوجیت کی ادائیگی کے لیے تو بیوی پر لازم ہے کہ وہ اپنے خامند کے پاس جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ نہیں جاتی، انکار کرتی ہے، تو تمام رات فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے، ایک بہت بڑی وعید ہے۔ تو اس پہلو سے بھی بیویوں کو خیال رکھنا چاہیے اور یہ خامند کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرت کا حصہ ہے، اس میں شامل ہے۔ خامند کے ساتھ ہمدردی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بیوی اپنے خامند سے محبت کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ بخار ہو گیا تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو ام المومنین ہیں، انہوں نے پریشانی کے عالم میں یوں کہا کہ یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی جگہ میں بیمار ہوتی اور یہ بخار مجھے ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات بھی پاس تھیں تو سب بہت حیران ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں صفیہ کے قول پر تعجب ہوا، یہ اس لیے کہا انہوں نے کہ یہ مجھ سے محبت کرتی ہیں، اس میں کوئی
دکھاوا نہیں ہے، یہ سچ کہہ رہی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کی، اور یہ ایک محبت کا مظہر تھا. خامند کی ہمدردی، اس کے ساتھ حسن سلوک کا ایک مظہر یہ ہے کہ اس کی شکر گزاری کی جائے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اپنی کسی سہیلی کے ساتھ جا رہی تھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے. تو آپ نے ان سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ تم پر لازم ہے کہ اپنے محسنوں کی ناشکری نہ کرو، اور یہ کہ تم جب کنواری تھیں تو اپنے والدین کے گھر میں تھیں. اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں خامند عطا کیے، پھر اللہ نے تم پر مزید احسان کیا کہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب تم غصے میں آتی ہو تو اپنے خامند سے یہ کہتی ہو کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ تم نے میرے لیے کوئی بھلا کام کیا ہو، تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. عام طور پر یہ جملہ سنا جاتا ہے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے عورتوں کے لیے کہ جب انہیں غصہ آئے تو یہ نہ ہو کہ وہ تمام احسانات جو خامند نے کیے ہیں ان پر کھڑے کھڑے پانی پھیر دیا جائے، بلکہ جو شکر گزاری ہے اس کو تھامے رکھنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے. خامند کے ساتھ ہمدردی اور اس کی شکر گزاری کا ایک مظہر یہ ہے کہ اس کی خدمت کی جائے، اس کے گھر کا خیال رکھا جائے، دیکھ بھال کی جائے، اور اس کی اولاد کی تربیت کی جائے. یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے جو بیویوں پر عائد ہوتا ہے. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بیوی کو اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ خامند جب گھر آئے تو بیوی کے جسم سے لہسن کی، پیاز کی بدبو آ رہی ہو. یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے سارا دن کام کیا ہوگا، کچن میں کام کیا ہوگا، گھر کی صفائی کی ہوگی، لیکن یہی کام اگر وہ کچھ وقت پہلے مکمل کر لے اور خامند کے آنے تک وہ تیار ہو کر، نہا دھو کر، اچھے کپڑے پہن کر بیٹھے، تاکہ جب آپ خامند سے ملیں تو آپ انہیں اچھی لگیں. یہ خامند کا حق ہے آپ پر کہ آپ انہیں اچھی لگیں، اور آپ کا بھی حق ہے خامند پر کہ وہ آپ کو پسند کریں. تو بجائے اس کے کہ آپ اس حالت میں ہوں کہ جسم سے بو آ رہی ہو، آپ اس حالت میں بیٹھیں کہ آپ صاف ستھری ہوں اور آپ نے خوشبو لگائی ہوئی ہو اور آپ خامند کا استقبال کریں. یہ اس کا حق ہے آپ پر، اور یہ حسن سلوک اور حسن معاشرت کا ایک طریقہ ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خامند کے ساتھ ہمدردی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کی جائے، اور اس میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ انبیاء کے، صالحین کے قصے سنائے جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے بہت مشہور، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. یہ بہت مشہور قصے ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے، بہترین قصہ. یہ قصے بچوں کو سنائیں، ان کی تربیت کریں، ان کی شخصیت سازی کریں. اس طرح آپ ایک نیک معاشرے کو پروان چڑھائیں گی، اور وہ تمام حقوق جو ایک خامند کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیے ہیں ان کی ادائیگی میں بھی آسانی ہوگی. عزیزان گرامی، کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائے زندگی کے سب کرینے اہل ایمان کو، سکھائے بندگی کے
سب طریقے ہر مسلمان کو ہے جذبہ جان نثاری کا، سبق ہے بردباری کا، مہینہ غم گساری کا، مہینہ غم گساری کا۔